الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد بیت و بے شمار درود و سلام آقا نامدار محبوب کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ مختصر سا مجمع اور مختصر سا جو پروگرام آپ نے شیڈول دیا ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس نے جس کے اوپر جتنا کرم کیا اسے اپنے در میں بلا لیا اپنے ذکر کے لیے۔ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے ورفعنا لک ذکرک، رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اب میں اور آپ یہاں پر ذکر کرنے کے لیے حاضر تو ہوئی ہیں لیکن رب نے ہمیں اپنا محبوب کے ذکر کے ذریعے اپنی شانوں کو بلند کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم محبوب کا ذکر کر کے اپنی قسمتوں کو بلند کر رہے ہیں۔ تو اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو تاجدار ختم نبوت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی بارگاہ میں روحانی طور پہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اور آپ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ اس وقت کی ہے جس وقت عورت کو بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس وقت اس دور کے اندر ایک ایسا معاجرہ پیش آیا، ایک ایسا موقع آیا، ایک بچی دنیا میں تشریف لائی، اس کا والد سردار تھا اور اس والد کا اس سردار کا ایک غلام تھا۔ وہ غلام اس اپنے آقا کی دربار میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا اے میرے آقا آپ کے گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور سیاہ کالی ہے، نیلے آنکھوں والی ہے۔ اب آگے سے وہ آقا کہتا ہے اے میرے غلام بتا نہ اس دور کے اندر کوئی اپنی خوبصورت بچی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو تو مجھے بتا رہا ہے تیرے گھر کے اندر سیاہ کالی اور نیلے آنکھوں والی بچی پیدا ہوئی ہے، تو اب میں کیسے دیکھوں؟ تو ایسے کر جا اس بچی کو اٹھا اور جا کر جنگل کے اندر اسے زندہ درگور کر دے۔ اب اس وقت کے اندر اس غلام نے اپنے آقا کا کہنا ماننا تھا۔ اب وہ غلام اس بچی کو لے کر جنگل کے اندر جاتا ہے اور جنگل کے اندر جا کر اس بچی کے لیے کھڈا کھودتا ہے اور اس کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب ڈالا اوپر مٹی ڈالنی چاہی، رب کائنات کی طرف سے آواز آئی اے ظالم اس بچی کو قتل نہ کر۔ کیا آواز آئی؟ اس بچی کو قتل نہ کر۔
اللہ اللہ میری کریم لجپال نبی علیہ السلام کے غلام، آواز آئی اے ظالم اس بچی کو قتل نہ کر۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، جب دیکھا کام مجھے غلط گمان ہے، میرے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں وہ شخص نے دوبارہ مٹی ڈالنا چاہی۔ اب جب دوبارہ مٹی ڈالنا شروع کی، پھر آواز آئی ظالم اس بچی کو قتل نہ کر۔ اب جب دوبارہ ادھر ادھر دیکھا تو آگے سے اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، کہنے لگا میرے ذہن کے اندر یہ غلط گمان ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نے اس بچی کو یہاں پر قتل کر کے جانا ہے۔ جب تیسری مرتبہ مٹی ڈالنا چاہی اور ڈالنی شروع کی، رب کائنات کی طرف سے آواز آئی اے ظالم اس بچی کو قتل نہ کر، اگر قتل تو کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ہے تو اسے چھوڑ دے، ہمارے کرم پہ، ہم اپنے کرم پہ اس کو پال لیں گے، ہم خود ہی اس کو پال لیں گے، اگر تمہیں زیادہ بوجھ لگ رہی ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب ہوا کیا، وہ غلام اس بچی کو اٹھاتا ہے اور یہ ذہن کے اندر سوال کرتا ہے، اپنے اوپر کہتا ہے کہ بھائی دیکھ یہ بچی بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی شانوں والی ہے، بڑی شانوں کی مالک ہے، جسے زندہ رکھنے کے لیے غیب سے آوازیں آ رہی ہیں، تو آؤ نہ اسے اٹھا کے گھر لے جاتا ہوں، میں خود جا کر اسے پالوں گا۔ اب اس غلام نے اس بچی کو گھر میں لے کر آیا، نام رکھا سودا بنت زہرا۔ کیا نام رکھا؟ سودا بنت زہرا۔ اب بچی جوان ہوئی، رب کائنات نے اسے اتنا علم عطا فرمایا، تورات زبور کا اتنا علم عطا فرمایا کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اسے علم ملنے کی وجہ سے اسے رب نے اتنی شانیں عطا فرمائی، جس کا ہاتھ دیکھتی ہے اسے مقدر بتاتی ہے، اسے نصیب بتاتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا اتنا چرچا ہوا، جہاں جاتی ہے، جس گاؤں علاقوں کے اندر جاتی ہے، وہاں پر اعلان ہو جاتے ہیں، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی اس سے قسمتیں پوچھ رہا ہے، مقدر پوچھ رہا ہے۔ اب یہ بچی کیا کرتی ہے؟ کیونکہ جوان ہو چکی ہے، لوگوں کو قسمتیں بتا رہی ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرتے ہوئے یہاں تک یہ مقام آیا کہ ایک اس مجمع کے اندر میرے کریم لجپال نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ آج میرے اور آپ کے والدین کو کوئی ذکر کرے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے اپنے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے والدین کا ذکر رکھ رہا ہوں، تاکہ ہمارا ذکر یہاں پر کرنا اور ہمارے تاجدار ختم نبوت کے سالار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہماری آواز کو سن کر کہیں کہ میرے غلام آج لکھوال کی زمین پہ بیٹھ کر میرے والدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا، اب لوگوں نے کہا آمنہ تم بھی اپنا ہاتھ آگے کر اور اپنی قسمت کے بارے میں اس بچی سے، اس نوجوان عورت سے پوچھ، رب نے جو اسے اتنا علم عطا فرمایا۔ اب دیکھیے میرے کریم لجپال نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اب جب میری کریم لجپال نبی علیہ السلام کی پیاری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ آگے کیا، اب وہ سودا بنت زہرا دیکھتی، کبھی ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی آمنہ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے بتا نا، تو لوگوں کی قسمتیں بتانے پر اتنا جلدی بتا دیتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ماجرا ہے؟ آگے سے وہ سودا بنت زہرا کہتی ہے لوگوں سنو، میں یہاں پر کیوں رک گئی ہوں، یہاں پر میں کیوں خاموش ہو گئی ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ یا تو خود نبی ہوگی یا اس کے گود میں آنے والا صاحبزادہ جو ہے نبی ہوگا، صاحبزادہ جو ہے وہ نبی ہوگا۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، یہاں پر میں جملہ ایک کہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی کا ذکر کرنا ہوتا ہے انہیں قتل نہیں کیا جاتا، انہیں زندہ رکھا جاتا ہے۔ آج گزری ہوئی رات کے اندر اور کل کا دن آپ کے سامنے ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے والوں کے اوپر سیدھی گولی چلائی جا رہی ہیں۔ یہ سارا نظام کیوں ہو رہا ہے؟ وہ میرے کریم لجپال نبی کا نام بلند کرنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے بلند کرنے والے ہیں۔ انہیں کل قیامت تک انہیں زندہ رکھنے کے لیے ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ان کا کام بھی زندہ رہے گا۔
تو اب دیکھیے میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کا نام اب اس عورت کے منہ سے نکل رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی شریف ہے، حجرہ مبارک ہے، اور میرے کریم لجپال نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے، میں بس مختصر تھا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، تمام نبیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ میرے کریم لجپال نبی تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے کر آتے ہیں نا تو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فتح کا بھی امی وابی، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ یقیناً اب بھی اللہ کا شکر کرنے کے لیے یہاں پر اس محفل کو سجایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ کس طرح شکر کر رہے تھے؟ آگے سے کسی صحابی نے کہا فلاں نبی کا ذکر کیا، فلاں نبی بڑی شان والا، فلاں نبی بڑی شان والا۔ اب یہاں تک آگئے کہ فرمایا کہ اب ہم نے کہا تمام نبیوں کی اپنی شان ہے، ہم کسی نبی کی شان کا انکار نہیں کرتے، لیکن تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ آپ کی شان تو تمام نبی سے وراء الورا ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، ہم تو اس پہ شکر کر رہے ہیں۔ تو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا پیارے صحابہ اٹھاؤ قسم۔ اب جب قسم کی باری آئی، میرے پاک محبوب جانتے تھے، لیکن یہ یہاں پر مجھے اور آپ تک یہ حکم پہنچانے کے لیے جو میرے نبی کا ذکر کرے گا اس میں شک نہیں ہے، بلکہ پک ہے، وہ میرے کریم لجپال نبی کا غلام ہے۔ تو میرے پاک محبوب نے فرمایا کہ پیارے صحابہ آپ نیچے تم ذکر کر رہے ہو، تم رب کا شکر ادا کر رہے ہو، آسمان پہ میرا کریم اللہ فرشتوں کو بلا کر تمہارا منظر بیان فرما رہا ہے۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، آپ لوگ یہاں پر ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر ذکر آپ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا، میں ایک حدیث ساتھ ٹچ دے کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دشمن کے ساتھ تلوار لے کر نکلا اور نکل کر دشمن کے سامنے جا کر سپہ سالار ہوا، اس کی تلوار جو ہے دشمن سے لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، خون سے تر ہو گئی۔ یہاں تک میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی مقام بڑا ہے، اس جہاد کرنے والے کا بھی مقام بڑا ہے۔ پھر فرمایا آؤ سنو جو رب اور رب کے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس مجاہد سے بڑھ کر شان اس ذکر کرنے والے کی ہے۔ جیسے رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذکر تب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو جب یہ معاملے سامنے آتے ہیں تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں اس وقت ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا تم ایک بار مجھے یاد کرو گے میں تمہیں ہر وقت یاد رکھوں گا۔ کس بندے نے فلاں جگہ پہ مجھے یاد کیا تھا؟ رب کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جب بندہ اسے ایک بار یاد کرتا ہے پھر رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پہ آ جا، تو اگر 70 سال کی عمر بھی گزار چکا ہے تو پھر بھی آ جا، اگر 70 سال کی عمر تو نے گناہوں کے اندر گزاری تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے میرے محبوب کے در پہ آ جا، تو ایک بار میرے محبوب کا نام لے کے وسیلہ لے کے مجھ سے مانگ، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ تو میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، ساتھ ذکر کرنے والوں کا ذکر کیا۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطہر اتنی عظیم ترین ہے، تو آپ کے والدین کا جب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ ہماری محفل کے عظیم خطبہ تشریف لا چکے ہیں۔ دل کی عطا گرائیوں سے میں اپنے سر کے تاجوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آؤ اب ذکر کرتے ہیں میرے کریم لجپال نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
مدینہ شہر ہے اور مکہ شہر، یہ دونوں شہر کا جہاں پر ذکر بھی ہو جائے گا اور کریم لجپال نبی علیہ السلام کے والد محترم کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ مکہ شہر کے اندر میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب مدینہ شریف کے اندر یہود و نصارہ نے اپنے سارے جو ہے حربے کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیسے اس خاندان کو ختم کیا جائے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ جو عبداللہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اسی کے گھر کے اندر محمد رسول اللہ نے بھی آنا ہے۔ اب آپس میں میٹنگیں کرنے لگے، یہاں تک کہ المختصر آپ کا یہ ساری میٹنگ کرنے کے بعد یہاں تک معاملہ آیا کہ ایک بندے کو انہوں نے تیار کیا اور اس بندے کو پیسے دے کر تیار کیا کہ جا عبداللہ کا سر لے کر آ جا۔ اب اس بندے کو جب تیار کیا گیا، اب وہ تیار ہو کر مدینے سے چلتا ہے، چلتے چلتے مکہ شریف کے اندر آتا ہے، وہاں پر آتا ہے جہاں میرے کریم لجپال نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو جو دیکھتا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اب یہ بندہ آتا ہے، اب دیکھتے دیکھتے ذہن کے اندر خیال اور اپنی سوچ کو لڑاتا ہے کہ کس سے پوچھوں عبداللہ کون ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ عبداللہ ہی سے پوچھنے لگا کہ بتا عبداللہ کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتا تیرا عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کام بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے عبداللہ کا نام، عبداللہ کی پہچان بتا، تعارف کرا۔ اب یہاں تک آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تو مسافر لگتا ہے، پہلے پانی پی پھر میں تجھے بتاؤں گا عبداللہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے، آپ نے یہ سارا آپ کو بٹھایا بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ بٹھا کر آپ گئے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر جا کر آپ نے ایک دودھ کا گلاس لیا، ایک پانی کا گلاس لیا، 7 کھجوریں لی، اور آپ دوبارہ آتے ہیں، آ کر دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بتا نا تیرا عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا عبداللہ کے ساتھ کام جو ہے میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے بتا، تو کسی کو بتائے گا تو نہیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو مجھے بتا۔ اب وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہمیں مدینہ شریف کے اندر پتہ چلا کہ مکے کے اندر محمد رسول اللہ جس گھرانے کے اندر آنا ہے، اس گھرانے کے اندر عبداللہ کی ولادت ہو چکی ہے، اور اس عبداللہ کے گھر کے اندر اس صاحبزادہ نے پیدا ہونا ہے جو تمام نبیوں کا سردار نبی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جب سنا تو ہماری میٹنگ ہوئی، یہاں تک کہ مجھے پیسے دے کر تیار کیا گیا۔ اب میں آیا ہوں گردن جدا کرنے کے لیے، سر لینے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے عبداللہ کا سر لے کر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بتانا جس کا تو سر لے کر جائے گا وہ اپنی والدہ کو کتنا پیارا ہوگا، وہ اپنے والد کو کتنا پیارا ہوگا۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب ہے اس کے والدین کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر پانی بھی پی لیا، دودھ بھی پی لیا، کھجوریں بھی کھا لی۔ اب ایسا کر کہ یہ جو تمہارے سامنے نوجوان کھڑا ہے یہی عبداللہ ہے، یہی عبداللہ ہے۔ جب یہ بات کی تو آگے سے وہ کہنے لگا اگر تو عبداللہ ہے تو میں تیرا سر جدا نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تو سر نہیں جدا کرتا پھر کیا کرے گا، تو آیا سر لینے کے لیے تھا، لیکن اب تو کہتا ہے میں سر نہیں جدا کروں گا۔ تو آپ نے آگے سے وہ کہنے لگا پہلے آیا تھا سر لینے کے لیے، لیکن اب میں سر لے کر نہیں جاؤں گا بلکہ سر آپ کے قدموں پہ قربان کر کے جاؤں گا۔ تو یہ شان ہے میرے کریم لجپال نبی کے والدین کی، تو محبوب کائنات کا کیا مقام ہوگا۔ تو اب میں اپنی گفتگو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اب میں بلا تامید دعوت خطاب دینے لگا ہوں، آپ اپنے جوش کا، اپنے ہوش کا ذرا اظہار فرمائیے سب سے۔ تو میں خطاب کے لیے دعوت سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا عمران وسیم گلوڑی صاحب، اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں آئیں میں پر ہمارے قلوب و اعضاء کو منور فرمائیں، اور آپ ایک بار نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ